آج اس کو پرانا ہونے کا لفظ زنگ آلود نہیں کر پایا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ امت دور ہوتی چلی جا رہی ہے. امت اپنے نبی سے صرف محبتوں کے دعووں کے بہتی لہروں کے سمندروں کے اس کنارے جا لگتی ہے امت. جہاں پھر اپنے نبی کو ڈھونڈتی ہے تو نہیں ملتا, جہاں اپنے نبی کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں تو نہیں ملتی, جہاں قرآن کی صدائیں نہیں لگتی. اور جس معاشرے میں ہم ہیں یہاں الحمدللہ قرآن کی صدائیں ہیں. یہ مشرق ہے, یہ مغرب نہیں ہے. مغربی آقاؤں اور مغربی دنیا میں قرآن کو ڈھونڈنے نکلے گو تو نہیں ملے گا, وہاں تو اہل کفر بستے ہیں بھائی. اس مشرق میں اہل ایمان بستے ہیں. یہاں قرآن کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں. یہاں اذانوں کا رس گھولتا میٹھا میٹھا اللہ کی توحید کا جملہ دن میں کئی بار سننے کو ملتا ہے, مہینے میں سینکڑوں بار سننے کو ملتا ہے, سال میں تو ہزاروں بار سننے کو ملتا ہے. اور اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا چاشنی بھرا پیغام اشہد ان محمد رسول اللہ دنوں میں کئی, مہینوں میں سینکڑوں, سالوں میں ہزاروں بار سننے کو ملتا ہے. یہ مشرق کی دنیا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل مشرق, اہل قرآن, اہل توحید, اہل نبی, ہم مغربی آقاؤں کے اشاروں پہ چلنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں. ہم ان کی جیسی زندگی گزارنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس سیرت کا وہ تابندہ اور زندہ نظام موجود ہے جس نظام کے تحت ہم توحید کے پرستار ہیں. ہم رسالت اور نبوت کو اپنے آقا پہ ختم ماننے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. ہم اپنے آقا کے نام لیواؤں میں شامل ہیں. ہم ان سے محبت اور عقیدت کے دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا مقابلہ مغرب کی فضاؤں میں نہیں ہو سکتا, ہمارا مقابلہ مغرب کی لگائی ہوئی صداؤں میں نہیں ہو سکتا. ہمیں تجارتوں کی عروج و زوال سے کیا لینا دینا, ہمارا کاروبار کے عروج و زوال سے کیا لینا دینا. ارے ہم تو زندہ ہیں اپنے نبی کے اخلاق و کردار کو زندہ کرنے کے لیے. ہم زندہ ہیں اپنے نبی کے نام لیواؤں کی بنیاد پر زندہ ہے. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, اسلام وطن ہے اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, اسلام وطن ہے اپنا. مریں گے ہم مسجدوں میں, قرآن ہوگا کفن اپنا. ہم تو قرآن والے ہیں, ہم تو دین والے, ہم تو مسجدوں والے, ہم تو اپنے رب سے اپنی لو لگانے والے لوگ ہیں. ہمیں اس سے کیا کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے, ہمیں اس سے کیا کہ تجارت کہاں جا رہی ہے. ہم مغربی آقاؤں کے تشکیل کردہ نظاموں میں اپنی زندگیوں کی کامیابیوں کے ناکام سودے کر رہے ہیں. ہمیں اب اگر سودا کرنا ہے تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چھاؤں میں سودا کرنا ہے. ہمارے نبی نے جو ہمارے لیے لمٹس, ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں, ہم ان سے کسی موقع میں, کسی زندگی کے شعبے میں سرے منہ تجاوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کردار ہے, یہ اخلاق کی نشو نما ہے جو ہمیں سیرت کی صفحوں میں ملتی ہے. بھائی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ملتی ہے, آپ کی آنکھوں سے دیکھنے میں ملتی ہے, آپ کی زبان کے میٹھے میٹھے بولوں میں ملتی ہے. آپ کے پیارے تھکے ہوئے دین کی اشاعت کے لیے دنیا ہاتھوں سے نکلتی ہو سو نکل جائے, لیکن کلمہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے, ایمان کا سودا نہ ہو جائے, اس کے لیے ہمارے پیارے نبی کے تھکے ہوئے قدموں کی آہٹوں کو سننے میں ملتی ہے. ہمارے نبی کے قدم کس طرف چلے, ہمارے نبی کے پیر کہاں جاتے تھے, ہمارے نبی کی آنکھیں کیا دیکھتی تھیں, ارے ہمارے نبی کا دل کیا سوچ سوچ کے دھڑکتا تھا. یہ امت کو سوچنا ہے. خالی جھنڈے, خالی بتیاں, خالی دیگیں, کتنا ہلکا سودا ہے, کتنا گھٹیا سودا ہے. اپنے نبی سے محبت و عقیدت کے جذبات میں ہم کہاں بہتے چلے جا رہے ہیں.
جس محمد کے نام کا کیک کٹ رہا ہے وہیں محمد کے نام لکھے ہوئے کریم سے لکھے ہوئے نام پہ چھری چلا کے ارے محبت محمد کا ثبوت دے رہے. کس گھٹیا پن میں یہ قوم چلی گئی. تو مغرب ہنستا ہے, سمندر کے اس پار بیٹھ کر وہ ہنستا ہے, اور ہنسانے کا سبب ہم اور آپ ہی ہیں, اور کون ہے. کہتے ہیں صاحب یہ لوگ اہل مشرق نظام سیرت پرانا نہیں ہے, نظام سیرت زندہ ہے, نظام سیرت میں ہی کامیابی ہے, اسی کو اپنانے میں ساری انسانیت کو رجوع کرنا پڑے گا. اور اپنے نبی کے نام پہ کیک پہ نام لکھتے ہیں, چھریوں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ قوم, یہ محمد کی غلام قوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بہت گھٹیا سودا ہو رہا ہے, بہت کمزور سودے کر رہے ہیں ہم, اور بہت بڑی ناکامیوں کو دنیا کے سامنے کھول کھول کے خود بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے کام تو اپنے نبی کے لکھے نام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. ہم اپنے محمد کے نام کو بچانے والے تھوڑا ہی ہیں. ہم تو اپنے محمد کے نام پہ بس کیا بولیں, چھوڑیں. ان چیزوں کا ذکر کرنا میں بھی وقت لگتا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, کوشش کریں ہم ان چیزوں کے تذکرے چھوڑ دیں, ہم ان چیزوں کو اپنانا چھوڑ دیں. ہم آئیں سیرت کے چھاؤں تلے, ہم آئیں اس نظام سیرت کو اپنانے کے لیے جس سے یہ پھیلی ہوئی بدعتوں کی اندھیرے یہ سنتوں کی روشنیوں سے مٹ جائیں. یہ کوششیں کریں ہم سب مل کے. اب ان بدعتوں کے تذکروں کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہا, اور اس سے لوگ اچھی طرح واقف ہوتے چلے جا رہے ہیں گزرتے وقت لمحوں کے ساتھ, بڑھتے شعور کے ساتھ, گزرتے زمانے کے ساتھ, صحیح تعلیم دین کے پہنچنے کے ساتھ, اور احساس ندامت کے ساتھ امت رجوع کر رہی ہے اور امت واپس لوٹ رہی ہے. یہ کیا بس کام کر رہے ہیں ہم. اب تو وزیر اعظم صاحب کی زبان سے بھی نکل گئے الفاظ, سن لیے ہوں گے آپ نے. ہائے ہائے, ہم کہتے تھے تو برا لگتا تھا, ہم سمجھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو ہم ایک فرقے کی نمائندہ, ایک فرقے کا نمائندہ بن کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ ہماری بات کو اس لیے نہیں لیتے کہ صاحب یہ تو ایک فرقے والے ہیں. ارے اللہ کے بندے, آنکھیں کھول کے فرقے کی جماعت کی بات مت کہو, ہمارے نبی کی سیرت کے نظام کی بات کرو. اس نظام کے سائے تلے مجبور ہوا اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہنے پر کہ سیرت ہمیں زندگی میں پڑھائی گئی نہیں, ہمیں سیرت بتائی گئی نہیں, ہمیں سیرت کو کیسے اپنانا تھا سکھایا گیا ہی نہیں. ہمیں تو ان کاموں میں لگا دیا. اب بھی نہ کوئی سمجھے تو بھائی پھر واللہ عالم, پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے ہاتھوں میں ہدایت اور گمراہی کے فیصلے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کی گمراہی سے حفاظت فرمائے. اصل تو یہ ہے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دل لائے تھے, آپ فرقوں میں تقسیم کرنے تھوڑا ہی آئے تھے, جماعتوں کے نام پر بٹنے اور بانٹنے تھوڑا ہی آئے تھے. آپ تو اپنی سیرت کے سائے تلے پوری امت کو ایک کرنے کے لیے آئے تھے. تو بس کر دیں, اب ان چیزوں کو سوچنا بھی چھوڑ دیں, اب ان چیزوں کو کرنا بھی چھوڑ دیں. کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا, کوئی مقصد نہیں. ہمارے نبی کی زندگی کن کرداروں سے بھری ہوئی, کبھی اس پہ غور کیا؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معیار اطاعت اور فرما برداری کے جذبوں سے جب تک سرشار نہیں ہوتا, یہ سیرت کا نظام امت کے سامنے نہیں کھل سکتا. اطاعت اور فرما برداری کے جذبوں سے ہی ایک امت آگے بڑھتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کی دنیا بڑی گلوبل ہو گئی, چھوٹی سی ہو گئی, گول گیند کی طرح ہو گئی. ادھر ٹھوس ہوتا ہے مغرب میں, مشرق والوں کو آدھے ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے, وہاں بم دھماکہ ہوا امریکہ میں, سب پتہ چل جاتا ہے. ادھر پاکستان میں مچھر کاٹنا شروع ہو جائے, پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں مچھروں نے کاٹنا شروع کر دیا, ڈینگی پھیل رہا ہے. بھائی اب تو گلوبل ہو گئی دنیا.
ایک دوسرے سے روابط، تعلقات، لین دین، آنا جانا اتنا جلدی جلدی ہو گیا، منٹوں سیکنڈوں میں چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور کروڑوں اربوں خربوں کے سودے ایک بٹن دبانے کی دیر پر ہوتے ہیں. رائٹ، اوکے، بس یہ کر دیا، ہو گیا، سودا ہو گیا، 6 ارب روپے کا سودا ہو گیا ایک بٹن دبانے کی دیر پہ. اب دنیا کہاں بڑی رہی، دنیا تو چھوٹی سی ہو گئی. دنیا ایک اپنے عروج کے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے میں بہترین درجے کی کامیابی حاصل کر چکی. بہت قریب آ گئے لوگ، بڑی جلدی میں چلے گئے لوگ، بڑا فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے. سب مانتے ہیں بھائی، لیکن بڑا سلو کام بھی ہو رہا ہے. اخلاق گرتے چلے جا رہے ہیں، کردار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حقیقی تعلقات مسمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بھولتے چلے جا رہے ہیں، انسانیت کے دائروں سے گرتے چلے جا رہے ہیں. بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سوچنا کیا ہے پتہ کچھ نہیں ہے، کرنے کیا آئے تھے دنیا میں بھول ہی گئے، جانا بھی ہے مر کے جواب دینا ہے یاد ہی نہیں رہا. اور کیوں جی رہے ہیں؟ کیوں یہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی صدائیں آتی ہیں اذانوں کی، چھوڑ دی سالوں سال، سننا ہی چھوڑ دی. فجر کی اذان کتنے سن کے آئے ہیں پتہ ہی نہیں. ہمیں اس سے کیا، فجر میں بھی کوئی اذان ہوتی، ہم تو سن ہی نہیں پاتے، سالوں سال ہو گئے، ہمیں تو آواز ہی یاد نہیں ہے مؤذن صاحب کی. فجر کی اذان میں، فجر کی اذان میں کوئی ایک لفظ زیادہ بولتے ہیں مؤذن صاحب، ہاں بولتے ہوں گے، باقی 4 اذانیں تو یاد ہیں ہمیں، اس میں تو نہیں بولتے وہ. ہاں اس میں نہیں بولتے بھائی، فجر میں 1-2 لفظ زیادہ بول دیتے ہیں. غلط، میں نے آج سن لی، غلط اذان دے رہے تھے مؤذن صاحب. کیوں؟ 1-2 لفظ زیادہ بول رہے تھے. بھائی 4 اذانوں میں تو نہیں بولتے نا، تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں مولانا صاحب، فجر میں 1-2 لفظ زیادہ بول دیا آج مؤذن صاحب نے. میں پہنچ گیا، میں نے کہا مؤذن صاحب کیا ہو گیا، خیر تو ہے، 4 اذانوں میں تو یہ لفظ بولتے ہی نہیں ہو، آج یہ لفظ زیادہ بول کے اذان خراب ہو گئی آپ کی، دوبارہ دے دیں. بھائی بتائیے کون سے الفاظ کہتی ہے ایسے ہی زیادہ؟ وہ کہہ رہے تھے الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہہ رہے تھے نماز نیند سے بہتر ہے. میں نے تو سنا ہی نہیں 4 اذانوں میں، نہ ظہر میں یہ بولتے ہیں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء. ہاں ظہر میں 12 ربیع الاول کو باہر ضرور ملیں گے، خوب لڑیں گے دیوبندی بریلوی، خوب گالیاں بکیں گے ایک دوسرے کو، لان تان کریں گے، خوب ربیع الاول منائیں گے. اور الصلاۃ خیر من النوم پہ جھگڑا کرنے پہنچ گئے امام مؤذن صاحب سے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کیسی گراوٹ، کہاں کھڑے ہم؟ یہ اطاعت اور فرما برداری کے جذبوں کے بغیر یہ نظام سیرت مکمل نہیں ہو سکتا بھائی، یہ پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہ ہو. اقبال کہتے تھے دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. امتوں کو جو گہن لگ گیا، امتوں کے اخلاق و کردار کو جو جیمک سلو سلو آہستہ آہستہ وہ دیمک چاٹ چاٹ کے ختم کرتی چلی گئی، اس چاٹے ہوئے اخلاق و کردار کو دوبارہ سے مرمت کی ضرورت ہے. اور اس کی مرمت دل مردہ کو زندہ کرنا ہے. جب تک دل مردہ ہے تو پھر یہ ظاہری بناوٹوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں ظاہر کی بناوٹ اور ظاہر کو ظاہر کرنے پر محبت نبوی کا سانچہ دے دیا گیا. بھائی سانچے میں ڈھل جاؤ، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہی محبت نبوی رکھتا ہے، جس کے ہاتھ سے دیکھ نیاز کی بٹ رہی ہے وہی محبت نبوی سے سرشار ہے. یہ ظاہر کو ظاہر پر محنت کرنے کے سانچے میں ڈال دیا، اور اندر جو کچھ ہے وہ وہی مرا پڑا ہے، وہ نہیں زندہ ہو رہا. تو اقبال یا تو مردہ تھے، ہم زندہ لوگ ہیں، اور اگر اقبال زندہ تھے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مردہ ماننا پڑے گا. اس لیے اقبال کہہ رہے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تو ظاہر کی محنت سے محبت نبوی کا سانچہ
وہ اپنے اوپر مت ڈالیے، کوشش کریں کہ اندر سے کچھ تبدیلی آئے، اندر سے کچھ بدل جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں جو ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے، اس پر دنیا اپنے قلم چلا چلا کے تھک گئی، اور آنکھ اپنی تنگی کا شکوہ کرنے لگے کہ صاحب ہم ختم ہو رہے ہیں. صفحے کہتے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں، بس بھی کرو اپنے نبی کی تعریف لکھنا. نہیں، اور آنکھ اپنی تنگی کا شکوہ لیے ہر دور میں مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں لیکن تمہارے نبی کی تعریفیں کی ختم نہیں ہوتی. ہاں، اور آنکھ اپنی تنگی کا شکوہ لیے بیٹھے ہیں، قلم تھک کے چور ہو گئے ہمارے نبی کی مدحت و ثنا کرتے کرتے. اور ہمیشہ سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. لیکن بات وہیں آ کے رک گئی. نہیں تھکتا تو یہ انسان بڑا مطمئن ہے. میں تو نہیں تھکا اللہ کے نبی پہ، سنت کی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے. میری زندگی میں ہی 2-4 سنت ہیں، میں تو نہیں تھکا. اور آنکھ کو تھکا کے رکھ دیا، قلموں کو توڑ کے رکھ دیا، سیاہیاں خشک ہو گئیں ہمارے نبی کی مدحت و ثنا لکھتے لکھتے، بولتے بولتے زبانیں بند ہو گئیں. خطباء کی، واعظوں کی، مبلغوں کی، بولتے بولتے تھک گئے. بالآخر ڈاکٹروں نے منع کیا، مت بولو بس کرو، مت بولو بس کرو، طبیعت ساتھ نہیں دیتی. لیکن پھر بھی مرتے مرتے مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری تو زبانی مدحت نبوی میں بند ہو. میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ میری آخری سانسیں بھی نکل رہی ہوں، میرے دل کی دھڑکن بند ہو رہی ہو، لیکن میرے نبی کی مدحت میری زبان پہ جاری. ہر امتی یہی چاہتا ہے. چاہتے ہیں نا بھائی، سارے ہی چاہتے ہیں نا، ہم سب الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں. ہم نے اپنے قلم چور کر دیے، ہم نے اپنے اوراق ختم کر دیے، ہم نے اپنے دھڑکتے دلوں کی دھڑکنیں بند کر دی، ہماری زبانیں بند ہو گئی. ایک دن میں بھی مر جاؤں گا، اتنی زور زور سے بول رہا ہوں، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا. لیکن میں چاہتا ہوں، میری ذاتی خواہش ہے کہ میرے آخری سانسیں، میرے دل کی دھڑکن اور میرے آخری بول میرے نبی کی تعریف کے ہوں. میں تو یہی چاہتا ہوں، ہر امتی یہی چاہتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور آنکھ بھی تھک گئے، قلم بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے. نہیں تھکا تو میرا آپ کا عمل نہیں تھکا، عمل نہیں تھکا ہمارا آپ کا. عمل میں ہے ہی کچھ نہیں تو کیا کریں. یہ حقائق کے بھائی، یہ 12 ربیع الاول کی تقریروں میں نہیں ملیں گی آپ کو. یہ حقیقتیں جو آج میں آپ کے سامنے، دل چاہ رہا ہے کہ کچھ زور لگا دوں اس پہ. عمل نہیں تھکا ہمارا. نعرے بھی لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں لوگ، صبح سو جاتے ہیں. 12 ربیع الاول کی اسٹیجوں پہ سوتے ہوئے ملیں گے. فجر کی اذان ہو رہی، سنی نہیں، کیا وہ پوری رات نعرے لگاتے رہے، صبح سو گئے، فجر پڑی نہیں اسٹیج پہ پڑے ہوئے لوگوں نے. کیا کریں ایسے لوگوں کا. میں بھی دیکھتا ہوں نا ربیع الاول کے جلسے، آپ کی طرح میں بھی جاتا گزرتا رہتا ہوں. صبح فجر گری جا رہے ہیں، سوئے پڑے. اب اٹھا رہے بھائی، محبت نبوی میں سرشار مسلمان بھائی، فجر کی اذان ہو گئے، اٹھا ہی نہیں جا رہا اس بیچارے سے. پوری رات اتنا تھک گیا نعرے لگاتے لگاتے. کہاں ہیں بھائی ہم لوگ؟ جسم بھی تھک گئے، قلم بھی تھک گئے، اسٹیج بھی تھک گئے، اسپیکر بھی تھک گئے، سبھی تھک گئے. لیکن نہیں تھکا تو میرے آپ کے مسلمان بھائی کا عمل نہیں تھکا. عمل میں ہے ہی کچھ نہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی چیز، کیوں نہیں تھکاتے میں اور آپ اپنے آپ کو عمل کی راہوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. ایک وہ جو عام لوگوں کی گزرگاہ پر پیشاب کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی سایہ دار جگہ پر جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہو وہاں اپنے قضاء حاجت کو پوری کرتا ہے، پیشاب پخانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. ایسے 2 لوگ میری امت میں لعنت کے مستحق ہیں. اب یہ تو ایک حدیث ہے، وقت کہہ رہا ہے بس کرو، تو کہاں سے میں آگے جاؤں؟ میں تو ابھی شروع ہی نہیں کر پایا بات کو. یہ سیرت کا نظام کوئی گھنٹے بھر میں تھوڑی بیان ہو سکتا ہے. یہ تو زندگی کی جہد مسلسل ہے بھائی، اس کو تو جاری کرنا ہے اپنی زندگیوں میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے 70 شعبے،
70 سے کچھ اوپر شعبے. پہلا شعبہ ایمان کا یہ ہے اللہ ایک ہے. ایمان کا سب سے پہلا شعبہ کیا بھائی؟ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں. یہ ایمان کا میرے اور آپ کی اور تا قیام قیامت ہر صاحب ایمان کے ایمان کا پہلا مرتبہ ہے، پہلا درجہ ہے. اور پھر فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. ان میں سے کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی راہ میں اسے تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کے ایک کنارے کر دے. ہوئے 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 سمٹ گیا، سارے سیرت کا نظام سمٹ گیا. بھائی شروع اللہ سے کریں اور ختم ایک دوسرے سے نبھانے میں کریں، بس یہ سیرت ہے. میں نے آپ کو مختصر کر دی. شروع اللہ سے کریں، شروع اللہ سے کریں. جب جب اللہ پکارے تو اللہ کی پکار پر لبیک کہیں. فبشر عباد، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسے بندوں کو خوشخبریاں سنا دیں. الذین یستمعون القول، جنہوں نے صحیح بات کو سن لیا. تو آپ کہہ دیں الحمدللہ، آج الحمدللہ ہم آپ نے صحیح بات کو سن لیا اور خوشخبریاں ہمارے نبی کی زبان سے ملنے کی انتظار میں ہمارے لیے انشاءاللہ. فبشر عباد، اے ہمارے نبی آپ خوشخبریاں سنا دیجئے ہمارے بندوں کو. الذین یستمعون القول، جنہوں نے سچی بات کو سن لیا. الحمدللہ میں نے آپ نے سن لیا. دوسرا لمحہ، دوسرا مرحلہ فیتبعون احسنہ. اب ان صحیح باتوں میں سے جو باتیں دل کو لگتی چلی گئیں ان کو مان کے ان پہ چلنا شروع کر دیا. اللہ سے توفیق مانگیں اللہ ان باتوں کو سن کر انہیں جو جو من کو باتیں بھلی لگ گئیں اللہ ان پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی تو میرے نبی کی امت کی وہ جماعت ہے جنہیں میں نے صحیح راہوں پہ لگا دیا ہے. اس پر بھی کہہ دیں الحمدللہ. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اللہ کہتے ہیں آسمانوں کا رب میری نگاہ الہی میں عقل والے کہلانے کے حقدار بھی یہی لوگ ہیں. عقل والے بھی کہلانے کے حقدار یہی لوگ ہیں. تو بھائی عقل سے کام لیں، ہوش میں کام لیں، حواس کو استعمال کریں اور صحیح باتوں کو سننے کی کوشش کریں اور پھر ان میں سے کی جو من کو بھلی لگ جائیں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے آسمانوں سے ہدایت کا جام پلا رکھا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو زمین پر عقل والے کہلانے کے حقدار ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.